کہ توکل کرنے والوں کے بارے میں فرمائے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ پر سے تقوی اختیار کرتا ہے، توکل اور بھروسہ بھی کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے ڈر بھی رہا ہوتا ہے، فرمائے یجعل لہ مخرجا، ہر مشقت میں، ہر پریشانی سے جہاں پر آپ پھنس جائیں گے، اللہ کہتے ہیں ہم وہاں سے رستہ ان کے لیے نکال دیں گے۔ اور فرمائے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو اس جگہ سے رزق عطا فرماتے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے، دنیا اور آخرت میں آنے والی پریشانیوں کے بارے میں بتا دیا کہ وہ پریشانی آ جائے تو جد و جہد، محنت اور کوشش اپنی لگانی ہے، اللہ پر بھروسہ کر لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر جگہ کامیاب فرما دے گے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا ہے، پہلے اپنی جو کوشش تھی وہ کی، اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دیا۔ صحابہ کی پوری زندگی ہے، 313 اکٹھے ہوئے، ان کو لے کے چلے گئے، اللہ اب تیرے حوالے ہیں، سامنے 1000 اپنے ساتھ لے کے گئے، اللہ یہ میرے پاس ہیں، آگے اللہ کے حوالے 3000 سامنے ہیں، 30,000 تبوک میں لے گئے، آگے 1,00,000 تھے، اللہ کے حوالے، اللہ نے بغیر جنگ کے خیر و عافیت عطا فرما دی۔ جنگ خندق کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، ایک صحابی حضور کی دعوت کے لیے آئے کہ بھوک اتنی شدید تھی، ابھی ہم جا کر دیکھ کر آئے، اللہ نے توفیق دی جانے کی، وہ پہاڑ ہیں، کھودنا بڑی مشکل بات ہے، 3 کلومیٹر انہوں نے پہاڑ کھودا ہے۔ اب ایک صحابی بھوک اتنی شدید کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہوا۔ ایک صحابی دیکھ کر گئے، جا کر بیوی کو کہا کچھ ہے کہ 2-1 کلو آٹا جو کا پڑا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، کب اس کو ذبح کرتا ہوں، پکا لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور 5-6 صحابی حضور کے ساتھ آ جائیں گے، کھا لیں گے۔ انہوں نے پکا کر تیار کیا، اپنی جد و جہد کوشش جو ان سے ہو سکی انہوں نے کر دی، حضور کے پاس لے کر آ گئے، حضور نے بھی سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ یہ اتنا سا کھانا ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ تیری 1500 کے قریب صحابہ موجود ہیں۔ حضور نے اللہ سے مانگا، دعا کی، جو حاضر تھا وہ اس کو پیش کیا اور لعاب دہن اور برکت کی دعا کر دی، اور کہا بھائی سب کو بلا لاؤ۔ وہ صحابی بھی حیران، کیا معاملہ ہے؟ حضور تربیت فرما رہے ہیں کہ دنیا کے سارے کام اسباب سے نہیں ہوتے، دنیا کے ساری خوشیاں پیسوں سے نہیں مل رہی ہوتی، دنیا کے اندر ساری راحتیں دنیا کے اسباب سے نہیں، بعض مسائل بلکہ اکثر مسائل وہاں سے منظور ہو رہے ہوتے تو پھر بنتے ہیں، ورنہ پیسے والے بھی پریشان ہیں، صحت والا بھی پریشان ہے، اور غریب بھی خوش ہے۔ تو فیصلہ ہوا کہ 7-8 لوگوں کا کھانا ہے، 1500 کو بتا دیا بھائی آتے جاؤ کھاتے جاؤ، حضور کے سامنے رکھ دیا، حضور ڈال رہے دیتے جا رہے، فرمایا کہ سارے کے سارے صحابہ کھا چکے، کھانا پھر بھی بچ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے حصے کی کوشش محنت ہم کر لیں اور اللہ پر بھروسہ، اگر ہماری طرف سے محنت میں کمی ہے تو پھر ہم خود گزریں گے، اپنی طرف سے محنت ہو جائے، ہر میدان میں ہو جائے، پھر اللہ پر بھروسہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکل میں، ہر امتحان میں کامیاب فرماتا ہے۔